مناظر کی زندگی آپ دیکھ لیں، یہ بیچارے عوام کل انعام ہے، یہ بیوقوف ہے. آپ مناظروں کی میں نے زندگی ایک چند کی دیکھی ہیں، وہ بیچارے موٹر سائیکل تے آندے ہوندے سن. ان کی پہلی ویڈیو دیکھ لے، انہوں نے کپڑے دیکھ لو، اور اب وہ دیکھ لے کسی کے پاس V8 اور سگنل سے کم نہیں ہوتی. تو کتنے بے وقوف ہیں آپ لوگ کہ وہ تے اپنی دنیا سدھی کر کے چلا گیا، اور آپ کے اوپر ہا 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 کر گیا، اور آپ کو ایک مائنڈ سیٹ دے گیا، آپ کو ایک تھاٹ پروسیس اس نے دے دیا کہ بس ہمارے پاس سب کچھ صحیح ہے اور باقی سب جو ہے وہ غلط ہے. تو اس کو بھی ٹیسٹیفائی کر لینا چاہیے، سیرت کو پڑھ لے، کلام کو پڑھ لے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی وجہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ پڑھ لیا ہے سبق کہ دین کو سیکنڈ ہینڈ نالج سے سیکھنا ہے. میں نے پورے معاشرے کو اپنی زندگی میں اس کو بہت گہرائی سے سوچا، دیکھا اور دیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے اس تمام فرقہ واریت کی اور یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہے، اس کو جو بھی میں نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ ہم سیکنڈ ہینڈ دین کے نالج کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی میرا فریضہ ہے. کسی سے سن لیا، کسی سے پڑھ لیا، کسی کو مان لیا، اور ماننے کے بعد اب اس کی ہر بات کو دیکھ لی، اس کا غلط صحیح اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے تعویلات کر دی. اللہ ایسا نہیں ہے. آپ کو دین سیکھنے کے لیے میں جو اگر جھٹکی مثال سے سمجھاؤں تو آپ کو اگر 30 سال لگتے ہیں تو آپ کو 30 سال لگانے ہوں گے. ایک 8 سال پڑھ کے بھی آپ فاضل بن جائے تو میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں. ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے پاجا سراغ زندگی، اس میں وہ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے جو طلبہ شاید 8 سال کا عالم بن جاتے ہیں، ان میں بیان تھا غالباً. ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں خزانہ ملا ہے، اس کی چابی ملی ہے، خزانہ نہیں ملا. اب تم اس چابی کے ذریعے کھول کے یہ دے سکتے ہو کہ میں نے اس خزانے کو کتنا جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. تو اسی طرح وہ 8 سال کے عالم والے کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو نے اس کے بعد چل کے تو ایک معاشرے کو تعمیر کرنا ہے. تو پھر میرا آپ کے لیے تو کتنا دین سیکھنا ہوگا. تو یہ بہرحال جو ایک معاشرے میں تقسیم بن گئی ہے کہ بس کسی نے دین سیکھ لیا. میں بذات خود جو سمجھا ہوں وہ 8 سال کا بھی ہر ایک کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ایک نیور اینڈنگ ایفرٹ ہے کہ میں نے دین کو اس طرح گہرائی میں جا کے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے معاشرے کو تطبیق کرنی ہے، کو ریلیٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس معاشرے کو بدلنے میں اور اس معاشرے کو ٹرانسفارم کرنے میں سیرت سے کیا روشنی پاتا ہوں. اس لیے میں نے جو اپنی سلائیڈ میں آخری بات رکھی ہے، عوام کو خود بدلنا چاہیے. آپ سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کیا کچھ کر کے آئے ہو، کتنا کچھ کمایا، کیا بچے پالے، کیا کچھ کیا. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ دین کیا لے کے آئے ہو. تو میرے خیال سے میں یہ ونس فار ایور کے لیے یہ مسکنسیپشن دور کرنا چاہتا ہوں. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ بھائی دین قبر میں جانے تک سیکھنا ہے، اور اس طرح اس کو مکمل پڑھنا چاہیے. تفسیر سیکھنی لازمی ہے، سیکھنی پڑے گی. اگر حدیث سیکھنی لازمی ہے تو وہ سیکھنی چاہیے، لازمی ہے نہیں بلکہ سیکھنی چاہیے. اتنا تو سیکھنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ بھائی مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے، اور میں کیا کسی غلط پارٹی کو جوائن تو نہیں کر بیٹھا. تو بھائی اگر ایک کہہ رہا ہے ہم صحیح ہیں، باقی کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو پھر سارے ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھے تو صحیح دین کو. تو ایسے معاشرے میں عوام کو خود بدلنا چاہیے. سیکنڈ ہینڈ نالج کی بجائے داخلے لیں، جس مرضی میں داخلے لیں، اور پھر ساری زندگی دین کو پڑھ کے سمجھ کے، اور اگر آپ غلط ہیں تو پھر بڑی آسانی سے اپنے آپ کو مان لیں کہ میں ایک غلط پارٹی میں ہوں، اور اپنے آپ کو سیرت اور صحیح علم کی طرف لے جائیں.